فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 50 پیج نمبر 451 سے۔ اور اگر دوسرے ممالک کی امداد کی ضرورت ہوگی جیسا کہ پہلے طے ہو چکا تھا، مشرقی اور مغربی سرحد پار سے ملک پر حملہ کر کے اس نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق کسی کو حاکم بنا دیا جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی مقدسات کی توہین کرنے والوں اور ثقافتی سازشوں سے مقابلے کی ضرورت۔ المختصر، ان آخری چند سال سے تشدد اور شدت پسندی کے مسئلے کو مطلق طور پر اقتدار کے مخالف قرار دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں سستی، لاپرواہی اور تال میل کو مطلق اقتدار کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، اور مختلف میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈے اس قدر وسیع پیمانے پر حساب شدہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو بعض خواص یعنی حاصل خاص افراد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دشمن کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا ہدف مسلمانوں سے دینی غیرت کو چھین لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تاکہ ضرورت کے وقت اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہونے پائیں۔ اس بات پر گواہ ابھی کے تازہ ہونے والے واقعات ہیں اور بہت سی سازشیں تو ابھی تک فاش نہیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ معلوم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے حقیر نے اپنی تشخیص کے مطابق یہ احساس کیا کہ نظام اسلامی کو درہم و برہم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش، ثقافتی خطرہ درپیش ہے۔ لہٰذا یہ طے کیا کہ دشمنوں کی طرف سے ہوئے اعتراضات اور شبہات کا جواب دے اور ان کی ثقافتی سازشوں کو فاش کیا جائے، اور اپنے برادران کو ہوشیار کروں، نیز جو لوگ دشمن کے پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کروں اور کم سے کم دشمنوں کی طرف سے ہوئے پروپیگنڈوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھوٹے عقائد اور نظریات میں شک و تردد پیدا کریں اور دینی اور ثقافتی عہدیداروں کو درپیش عظیم خطرات سے آگاہ کروں اور اپنے سوالات کو پیش کر کے معاشرے کو متوجہ کروں تاکہ دشمن کے غلط پروپیگنڈوں کا اثر کم سے کم ہو۔ حقیر نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے یہ طے کیا کہ مطلق تشدد کے نفی کے بت کو توڑ ڈالوں اور ہر تشدد کو برا نیز ہر نرمی اور پیار و محبت کو اچھا کہنے والے تصور کی نفی کروں۔ اسی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے بھی جلسے میں عرض کیا تھا کہ ہر مطلق تشدد اور شدت پسندی محکوم اور مذموم نہیں ہے اور ہر نرمی اور پیار و محبت اچھا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے مخصوص موقع و محل ہوتا ہے، جیسا کہ یہی گفتگو آزادی کے سلسلے میں بھی کی اور عرض کیا کہ مطلق آزادی اچھی نہیں ہے بلکہ مطلق آزادی باطل اور مردود ہے۔ ہم اس آزادی کی قدر کرتے ہیں جو قوانین اسلامی اور دینی اقتدار کے تحت ہو، حالانکہ ہماری یہ بات سن کر بعض لوگ غضبناک ہو گئے کہ فلاں صاحب آزادی کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو آزادی کے نعرے لگانے والوں کی سازشوں کا پتہ چل گیا تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض لوگ اس آزادی کا پرچم بلند کر کے دین اور اسلامی اقتدار اور مقدسات کی نابودی چاہتے ہیں۔ یہاں تک ہماری حکومت کے ایک بڑے عہدیدار جو کہ ایک سیاسی شخصیت مانی جاتی ہے، اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں، ہماری عوام الناس آزاد ہے
یہاں تک خدا کے خلاف بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض دوستوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ آزادی مطلوب اور مقصود ہے جو اسلامی قوانین اور دینی اقتدار کے تحت ہو، اور اگر اس طرح کی باتیں بیان نہ کی جاتی تو معاشرے کو وہ جھٹکا نہ لگتا اور شاید حکومتی عہدیداران بھی یہ احساس نہ کرتے کہ ہم اسلامی قوانین اور دینی اقتدار کے تحت آزادی کی طرفداری کریں، نہ کہ مطلق آزادی کی۔ اور آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تشدد مطلقاً مذموم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ مطلق تشدد کے نفی کے پرچم کے نیچے اسلام اور اسلامی اقتدار کے دفاع میں ہر اٹھنے والے قدم کو تشدد کا نام دے دیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے ذہن کی ایک پیداوار، تاکہ بعض لوگ یہ کہیں کہ فلاں کی باتیں تو خیال خام اور ہوائی گولیاں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے ہمارے پاس اس بات پر بہت سے شواہد بھی ہیں، اگرچہ سب کو بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، صرف ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک موقع پر بعض لوگوں نے جہاد کے سلسلے میں اعتراض کیا اور اس کو تشدد اور شدت پسندی کا نام دے دیا، جن میں سے ایک صاحب نے تہران یونیورسٹی میں محرم کے پہلے عشرے میں اپنے تقریر کے دوران کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں قتل ہونا جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشدد کا ایک عکس العمل تھا۔ یعنی یہ شخص حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلامی جنگوں اور غزوات کو بھی محکوم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو قتل کیا تو ان کی آل و اولاد پیغمبر کی آل و اولاد کو قتل کرتی، اور اگر پیغمبر ان کو قتل نہ کرتے تو ان کی اولاد بھی قتل نہ کی جاتی۔ در حقیقت وہ یزیدوں کو بری الزماں اور اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محکوم کرتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کر جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے اور امام حسین کی شخصیت نیز واقعہ کربلا میں تحریف ہے اور ضروریات دین کا انکار ہے، نہ صرف یہ کہ کوئی کچھ نہیں کہتا بلکہ بعض اخباروں اور جرائد میں اس شخص کی پوری تقریر چھپتی ہے اور وہ بھی صفحہ اول پر۔ افسوس کہ ہمارے حکومتی عہدیداران اس سلسلے میں کوئی حساسیت نہیں دکھاتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر انقلاب برپا ہونے والے اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے باقی رہنے والے اسی ملک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کو تحریف کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں اور ہمارے زمانے کے حسین قتل نہ ہوں تو ہمیں بھی تشدد آمیز برتاؤ اور شدت پسندی کو ترک کرنا ہوگا۔ اور اب ہم اس مقالہ نگار سے مخاطب ہیں جس کا مقالہ ایک کثیر الانتشار اخبار میں چھپ چکا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ فلاں صاحب موضوع سے الگ اور ہوا میں باتیں کرتے ہیں اور ہم سے خطاب کیا ہے کہ اپنی گفتگو پر تجدید نظر کریں، کیا ہم ہوا میں باتیں کرتے ہیں یا عصر حاضر کے اپنے معاشرہ و سماج کی؟ کیا ہماری باتیں اسی موضوع سے متعلق نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں رائج ہے؟ اور کیا ہماری باتیں اسی حقیقت سے متعلق نہیں ہیں جو ہر روز ہمارے ملک میں رونما ہوتی جا رہی ہیں؟ آیا ہم اپنی باتوں میں تجدید نظر کریں یا آپ کہ ایک وقت آپ بین الاقوامی اسلامی پارٹی کے عضو تھے اور فدائیہ اسلام کی حمایت کو ایک افتخار سمجھتے تھے؟ قارئین کرام، یہاں پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی اور مشکل کشا کلام کی طرف اشارہ کریں جس میں موصوف نے آزادی کے پرچم کے نیچے پوشیدہ کن کن ثقافتی خطرات کو بیان کیا ہے۔ اب میری وصیت ہے حال حاضر اور آئندہ کی مجلس شورا اسلامی یعنی پارلیمنٹ اور اس وقت کے رئیس جمہور یعنی صدر مملکت اور ان کے بعد والے صدر، شورا نگہبان، شورا قضائی اور ہر زمانے کی حکومت، سب کو چاہیے کہ میڈیا، جرائد اور مجلات کو اسلام اور ملکی مصالحہ سے منحرف نہ ہونے دیں۔
اور سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی ممالک کی طرح کی آزادی جوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اسلام ملکی مصالحہ اور عمومی عفت کے برخلاف تبلیغات، مقالات، تقاریر، کتابیں اور جرائد کا وجود حرام ہے۔ ہم سب پر اور تمام مسلمانوں پر ان کی روک تھام کرنا واجب ہے اور فساد برپا کرنے والی آزادی کی روک تھام کرنا ضروری ہے۔ اور جو چیزیں شرعی طور پر حرام ہیں یا وہ چیزیں جو ملت و اسلامی ملک کے برخلاف ہیں یا جمہوری اسلامی کی حیثیت کے مخالف ہے، لہٰذا اگر ان کے خلاف سخت کارروائی نہ کی جائے تو تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہیں، اور ہمارے عوام الناس اور حزب اللہ جوان اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو مطلق اداروں کو مطلع کر دیں، اور اگر وہ اس سلسلے میں کوتاہی کریں تو وہ خود روک تھام کی ذمہ داری پر عمل کریں۔ وصیت نامہ سیاسی الہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، بند دوم، نمبر 7، خداوند عالم کی رحمت اور غضب کے بارے میں اسلامی تصویر کشی، پیج نمبر 453۔ اسلام اور قرآن کے سلسلے میں مغربی افراد کے شبہات اور اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا خدا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، بد خلق، غصے والا، اہل غضب اور انتقام لینے والا ہے، جبکہ خدا انجیل بخشنے والا، مہربان، سعا صدر، کشادہ دل والا، تحمل کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور لوگوں سے اس قدر دل سوزی کرنے والا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو قربانی کے لیے بھیج دیا تاکہ تمام لوگوں کی بخشش ہو سکے اور اس کا خون تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو کیا قرآن مجید میں بیان شدہ خدا غصہ ور اور بد خلق ہے یا رحیم اور رؤوف ہے؟ قارئین کرام، گزشتہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارا خدا صفت رحمت بھی رکھتا ہے اور صفت غضب بھی۔ وہ ارحم الراحمین یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے اور اشد المعاقبین یعنی سخت عذاب دینے والا بھی۔ قرآن مجید کی 114 سوروں میں سے 113 سورے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، جس میں خداوند عالم کی دو صفات یعنی رحمان اور رحیم کا ذکر ہوتا ہے، اور صرف ایک سورہ کی شروعات بسم اللہ سے نہیں ہوئی ہے، جبکہ سورہ نمل میں شروع کے علاوہ خود سورہ کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار ہوئی ہے۔ جب ملکہ سبا یعنی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اپنی قوم کے سامنے پڑھتی ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بہرحال پورے قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار ہوئی ہے، جس میں خداوند عالم کی دو رحمتی صفات کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن مجید میں خداوند عالم کی اس رحمت و واسع کے ذکر کے ساتھ ساتھ خدا کے خشم یعنی غصے اور غضب کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ، اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ ترجمہ، ہم یقیناً مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں، سورہ سجدہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ، اب یہ غضب بالائے غضب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ اگر یورپی لوگ اپنے الفاظ میں اپنے خدا کو صرف مہربان اور رحیم بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا خدا غصہ و غضب والا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے خدا کی توصیف کی ہے، ان لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ جس خدا پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ صرف اہل غضب ہی نہیں ہے بلکہ صاحب رحمت اور مہربان بھی ہے اور صاحب قہر و غضب بھی، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 12۔ اور یہ معنی سنی شیعہ متواتر روایات میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ ہماری دعاؤں میں وارد ہوا ہے، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، یعنی خدا کی رحمت اس کے غضب کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، اور جہاں تک اس کا لطف و کرم اور اس کی حکمت تقاضا کرے وہاں تک بندوں پر اپنے لطف و کرم اور رحمت کی بارش کرتا ہے
اور اپنے غضب کا مظاہرہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو اور خداوند عالم کچھ لوگوں کو قہر و غضب میں گرفتار کرے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں خداوند عالم نے بعض گزشتہ اقوام جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پر اپنا غضب نازل کیا ہے اور اپنا عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، جیسا کہ ان اقوام کے مفصل واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم میں بھیجے گئے انبیاء ہمیشہ ان کو راہ ہدایت کی دعوت دیتے تھے اور راہ ہدایت کو واضح اور روشن کرنے کے لیے معجزات اور الہی نشانیاں دکھاتے رہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کفر و ضلالت کا راستہ اختیار کیا اور ان کی رفتار و گفتار میں ذرا بھی تبدیلی واقع نہ ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ فتنہ و فساد، گناہ، عصیان اور احکام الہی کی مخالفت میں جری ہوتے چلے گئے۔ تو اس موقع پر خداوند عالم کی حکمت اور اس کی مشیت کا تقاضا تھا کہ ان کو اپنے غیظ و غضب اور عذاب میں گرفتار کرے، تاکہ فتنہ و فساد پھیلانے والوں، لجاجت کرنے والوں، خدا سے دشمنی کرنے والوں اور متکبرین کے لیے بہترین عبرت حاصل ہو جائے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ذکر شدہ خدا غیظ و غضب والا نہیں ہے، بلکہ خدائے رحمت و لطف و کرم ہے، اور صرف بعض مقامات پر جب اس کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہوتا ہے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا اس سوال کہ کیا اسلام میں رحمت و مہربانی پائی جاتی ہے یا غیظ و غضب اور شدت پسندی، کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں اسلام میں رحمت اصل چیز ہے، اور اس کی بنا یہی ہے کہ معاشرے میں رحمت و محبت کا رواج ہو، لیکن خاص موارد میں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی ارشاد کیا ہے، پیار، محبت اور مہربانی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہاں پر غیظ و غضب، تشدد اور شدت پسندی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ خداوند عالم صفت رحمت بھی رکھتا ہے اور صفت غیظ و غضب اور انتقام بھی۔ نمبر 8، ہدایت کے موانع کو برطرف کرنے، دشمنوں اور منافقین سے مقابلے کی ضرورت۔ پیج نمبر 455۔ اسلام، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے دفاع سے متعلق عرض کرتے ہیں کہ اسلام پہلے مرحلے میں انسانوں کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی دعوت انبیاء علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں رخنہ ڈالنا چاہے تو پھر قرآن حکم دیتا ہے کہ ان سے جنگ کی جائے اور ہدایت کے راستے میں بچھے کانٹوں کو ہٹا پھینک دیا جائے۔ اسی وجہ سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ابتدائی، یعنی اپنی طرف سے جہاد کی شروعات کرنا واجب تھا، تاکہ لوگوں کی ہدایت کے موانع برطرف کیے جا سکیں۔ اسی بنیاد پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث برسالت ہوئے، بات یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران جیسے ملکوں کے داخلی امور میں دخالت کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مابعوث ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہاں تک کہ بادشاہ ایران اور قیصر روم بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی مخالفت کریں، تو اس صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ ان سے جنگ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے یہ چاہا کہ اپنے ملکوں کی عوام الناس کے لیے رسول خدا ان کے نمائندوں کے ذریعے ہدایت کا راستہ ہموار کریں، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور چونکہ جہاد اسلام کے مسلم اصول میں سے ہے اور تمام شیعہ سنی فرقے اسی سلسلے میں متفق ہیں اور کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے، اور کفر و شرک کے سرداروں سے جہاد اس وجہ سے واجب تھا کہ وہ اپنے تحت لوگوں کی ہدایت و ارشاد اور پیغمبروں کی دعوت کی تبلیغ میں مانا ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ تھا کہ ان لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے اور عوام الناس کی ہدایت کے راستہ صاف کرنے کے لیے ان سے جنگ کریں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ اسلام مطلقاً جہاد اور جنگ کو لازم اور جائز نہیں جانتا ہے؟ کیا ہم ان آیات قرآنی
جو کفار و مشرکین اور منافقین نیز دشمنان اسلام سے جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں اور ان کو چھپا دیں۔ قارئین کرام، ہم یہ بات علی الاعلان کہتے ہیں کہ دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا اسلامی اصول کے تحت ہے، اور اسلام نے احکام جہاد کے سلسلے میں انسانی بہترین اصول کو مد نظر رکھا ہے اور ان کی رعایت کرنے پر زور دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی زور دیا ہے کہ جب دشمنان اسلام اور وہ لوگ جو دانستہ طور پر حق و حقیقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور دین خدا سے مقابلہ کرنے لگیں اور اپنے عہد و پیمان توڑ ڈالیں تو ان سے جنگ کرو۔ ترجمہ: اگر یہ عہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ اسی طرح خداوند عالم سورہ تحریم اور سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ پیغمبر اور مسلمان کفار و منافقین سے جنگ کریں اور ان کے ساتھ غیظ و غضب اور شدت پسندی کا برتاؤ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ ترجمہ: اے پیغمبر، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے کہ ان کا انجام جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ وہ مذکورہ مقالہ نگار جس نے لکھا تھا کہ جہاد سے متعلق قرآنی آیات کفار سے مخصوص ہیں، اس نے اس آیت پر غور و فکر نہیں کیا کہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے کفار سے جہاد کے علاوہ داخلی منافقوں سے بھی جہاد اور مقابلے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ایک دوسری جگہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والوں، اپنے آس پاس کفار سے جہاد کرو تاکہ وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 123۔ مذکورہ آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار جو تمہارے نزدیک زندگی گزارتے ہیں ان سے جنگ کرو اور ان سے غافل نہ ہو جانا، اور اپنے غیظ و غضب کا مزہ اپنے پڑوسی کفار کو چکھا دو تاکہ وہ مسلمانوں سے ڈریں اور ان کے خلاف کوئی خیانت اور سازش نہ کریں۔ اسی طرح خداوند عالم فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے سب کو خوف زدہ کر دو، اور جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ وہ حضرات جو عربی ادبیات جانتے ہیں، ہم ان کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ وہ لفظ ارہاب کے ہم معنی لفظ دوسری زبانوں میں تلاش کریں، اور اگر ہم عرض کر دیں تو کل ہی اخباروں کی سرخی بن جائے گی کہ فلاں صاحب تو ٹیررزم کے طرفدار ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ جن لوگوں سے منطق اور اصول کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکتی اور انہوں نے جرأت اور دلیری کے ساتھ راہ ہدایت کو بند کر دیا ہے اور بغض اور عناد اور دشمنی کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو تشدد اور غیظ و غضب سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان رعب و دہشت ایجاد کر دیں تاکہ ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی پیدا نہ ہو، اور ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اپنے دین پر اور ہم اپنے دین پر، آؤ مل جل کر ایک ساتھ اطمینان کی زندگی بسر کریں۔ نمبر 9، اسلامی سزا کے احکام کی مخالفت۔ بعض مقالہ نگاروں نے اپنے مقالات میں ہم پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام نے کفار و مشرکین کے سلسلے میں تشدد اور شدت پسندی کے برتاؤ کا حکم دیا ہے اور ان کو اپنا ہم شہری ماننے سے انکار کیا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ اسلام نے بعض جرائم پر خود مسلمانوں کے لیے سخت سے سخت سزا معین کی ہے اور اپنے قوانین میں ایسے لوگوں کے لیے کڑی سزا مقرر کی ہے۔ مثال کے طور پر چوری کے مسئلے میں اسلام کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں،
یا زنا، عفت اور عزت کے دوسرے مسائل میں مجرموں کے لیے حد اور سزا معین کی ہے۔ مثلاً زنا کرنے والے کو 100 تعزیانے لگانے کی سزا معین کی گئی ہے اور بعض عفت کے منافی جرائم کے سلسلے میں سزائے موت بھی رکھی گئی ہے۔ در حقیقت اس طرح کے مجرموں کے لیے اسلامی سزا بہت سخت اور ناقابل برداشت ہیں، لیکن اس چیز پر توجہ رکھی جائے کہ اسلام نے بعض عفت کے منافی جرائم جیسے زنا کو ثابت کرنے کے لیے سخت شرائط معین کی ہیں، جس کی بنا پر بہت ہی کم یہ جرم ثابت ہو پاتے ہیں تاکہ ان پر حد جاری ہو سکے۔ بعض شرعی اور اسلامی حدود اور سزا کی بنا پر اسلام دشمن افراد کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے، جس کی بنا پر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں حقوق بشر کی رعایت نہیں کی جاتی اور اسلام کی سزا میں تشدد پائی جاتی ہے، نیز انسانی شرافت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، دشمن اور حقوق بشر کے جھوٹے مدعی کہتے ہیں ایک مسلمان چور کے ہاتھوں کو کاٹنا غیر انسانی عمل اور تشدد آمیز ہے اور انسانی شرافت کے مخالف ہے، کیونکہ جس شخص سے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو وہ انسان پوری زندگی کے لیے اس مفید عضو سے محروم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ معاشرے میں ایک چور کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے یہ سزا کے احکام گزشتہ زمانے سے متعلق تھے اور ایک خاص زمانے سے مخصوص تھے۔ آج کل تو امنیت کے تحفظ اور چوری سے روک تھام کے لیے نئے نئے طریقے موجود ہیں، لہٰذا کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امنیت کے تحفظ اور دوسرے جرائم سے روک تھام کے لیے بہتر طریقے موجود ہوں تو پھر امریکہ، جس میں جرائم سے روک تھام کے لیے نئے نئے طریقے نافذ کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی روزانہ ہزاروں جرائم ہوتے ہیں، اور وہاں کے کالجوں میں مسلح پولیس کا رہنا ضروری ہے، جو لوگ جو نہایت بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں ناقابل قبول ہیں اور ان کو تشدد اور شدت پسندی کا عنوان دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں 1400 سال پہلے سے متعلق تھیں، عصر حاضر میں کوئی ان کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیا وہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ جن لوگوں نے قصاص یعنی بدلے کے قوانین کو غیر انسانی کہہ کر اس کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے تھے، اس موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مرتد قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کا خون مباح اور ان کی بیویاں ان لوگوں پر حرام ہیں اور ان کا مال ان کے مسلمان ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ جی ہاں، امریکن حقوق بشر کے طرفداروں نے اسلامی سزاؤں کو غیر انسانی اور تشدد آمیز کا عنوان دے کر ان کو محکوم و مذموم قرار دیا ہے، لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی سزائیں تشدد آمیز ہیں، مان لیتے ہیں کہ بعض مواقع پر اسلامی حدود اور سزائیں تشدد آمیز ہیں، لیکن ہم اسلامی قوانین کا دفاع کرنے والے ہیں اور اس کے خلاف ہر طرح کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہیں۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ احکام منسوخ ہو گئے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلال کردہ چیزیں قیامت تک حلال اور آپ کی حرام کردہ چیزیں قیامت تک حرام ہیں۔ ہم نے انقلاب اسی وجہ سے برپا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی احکام نافذ ہوں، ورنہ تو شاہ پہلوی بھی کہتا تھا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اسلام کے مطابق ہے اور علماء غلطی پر ہیں اور یہ لوگ بیکورڈ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کے اندر بیان شدہ اسلامی مسائل اور احکام کو نافذ ہونا چاہیے۔ یہ وہی اسلام ہے جس کی سرفرازی اور بلندی نیز اسلامی حکومت کے لیے ہم نے اپنے رشتہ داروں کی قربانی پیش کی ہے اور اب بھی جان فشانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی اسلام کی پہچان مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ اعظمی سید علی خامنہئی معطل اعلیٰ نے فرماتے ہوئے کہا ہے، اسلام ناب وہی اسلام ہے جو قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، جس کے احکام اور قوانین مناسب اور اجتہادی طریقے سے انہی دو عظیم الہی منبع و مرکز یعنی قرآن و سنت سے حاصل کیے جاتے ہیں
اور جو لوگ اس اسلام کو نہیں مانتے انہوں نے گویا بنیادی طور پر اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔